فوزم إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صلوات على محمد وآل محمد پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں پانی کی ایک قسم ہے. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. آگ پہ ماتم یہ ہوتا ہے. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. نوحوں کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. چاروں پہ راج ہے سو شہ مشرق ہے ان کا. چاروں پہ راج ہے سو شہ مشرق ہے ان کا. در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا. حضرت گرامی یہ آنکھ سے بہنے والا آنسو اور وہ پانی کے جسے ہم پیتے ہیں دونوں کے بارے میں اہل بیت نے ذکر کیا. کچھ باتیں میں نے گریے کے حوالے سے بیان کی تھی. آج وہ پانی کے جس سے آپ پیاس بجھاتے ہیں. داؤد رقی پانچویں امام کے صحابی امام کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہنے لگے کہ فرزند رسول کا کوئی حکم ہو کوئی خدمت ہو تو بیان کیجئے. امام نے کہا کہ ایک گلاس پانی اگر مجھے لا دو. داؤد رقی نے پانی لا دیا. امام نے جیسے ہی پانی کو پایا تو امام نے وہ پانی اپنے سامنے رکھ دیا اور زار و قدار رونے لگے. اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. داڑھی تر ہو گئی اور داڑھی کے تر ہونے کے بعد امام کی ہچکی بن گئی. جب امام کی ہچکی بن گئی تو داؤد کہنے لگے کہ فرزند رسول یہ کیا کیفیت ہے. یہ کیا کیفیت ہے کہ جب آپ نے پانی کو دیکھا تو اتنا گریا کیا. یعنی ہم میں سے کون ہوگا جو پانی کو دیکھے تو اتنا گریا کرے, اتنا روئے کہ ہچکی بن جائے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا داؤد کو. ایک گھونٹ امام نے بھرا اور پھر رکھ دیا اور پھر امام نے فرمایا لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ آپ کے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے. پھر فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی شخص پانی پیتے وقت حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرے. یہ آسان کام ہے. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, اس سال بھی بیان کرتا ہوں. عادت میں شامل کیجئے کہ جب پانی پیئے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرے. کہ داؤد اگر کوئی شخص پانی پیتے وقت امام حسین کی پیاس کو یاد کرے اور امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے, اللہ 1,00,000 گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. 1,00,000 گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. پھر فرمایا اللہ 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. یعنی
کتنا مشکل ہے ایک نیکی کرنا اور ایک نیکی کو سنبھال کے رکھنا اور اللہ اسے قبول بھی کر لے. بھئی میں نے اگر مغرب عشاء پڑھی ہے تو میری مغرب عشاء اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے یہ تو کوئی طے نہیں ہے نا. اور ایسی 1,00,000 نیکیاں امام نے فرمایا اگر تم پانی پیتے وقت اگر کوئی شخص پانی پیتے وقت حسین کی پیاس کو یاد کرے اللہ 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے, 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر فرمایا 1,00,000 درجات بلند کرتا ہے. یعنی جنت میں جس جگہ پر آپ کو مجھے گھر دیا جائے گا جب حسین کی پیاس کو یاد کر لیا اللہ نے 1,00,000 درجے بلند کر دیے. اتنا آسان سا عمل ہے. جب بھی ہو پانی پیجئے امام حسین کی پیاس کو. لہذا یہ وہ پیاس ہے کہ جس پر سید سجاد نے اتنا گریہ کیا کہ منہال نے کہا, مولا کے چاہنے والے مولا کے صحابی چوتھے امام کے, منہال نے کہا کہ کب تک روئیں گے, ابھی تو 30-35 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو. امام نے کہا کہ منہال انصاف تو نہیں کیا تم نے. قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, حضرت یعقوب کے لیے کہا کہ حضرت یعقوب کا یوسف ان سے جدا ہو گیا تو یعقوب نے اتنا غم کیا. قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی, آنکھوں کی بینائی حضرت یعقوب کی چلی گئی. جبکہ امام نے فرمایا جبکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ میرا یوسف کہاں ہے, علم سے تو جانتے تھے نا, نبی تھے تو علم نبوت سے تو جانتے تھے کہ عزیز مصر کا عہدہ مل گیا ہے. مگر صرف یہ ظاہری جدائی کے بعد حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ہمارے 18 یوسف اور ذبح ہو گئے ہیں, ہمارے 18 یوسف پیاسے ذبح ہو گئے, میں کیسے کم نہ کروں. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف ابھی زندہ ہیں یوں کم نہیں کرتے, اور آدم نے تو ہوا کے لیے پیٹا تھا سینہ, سمجھاؤ انہوں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. اور حمزہ تو شہیدوں کے سردار تھے لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. نعرہ حیدری, صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی یہ امام حسین کی پیاس کو یاد کرنا, واقعہ کربلا کو یاد کرنا سیرت سید سجاد میں, اور اس کے عظیم اجر ہے, عظیم اجر ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل کچھ معروضات مولانا کے حوالے سے پیش کیے تھے. اخلاق اہل بیت ہمارا عنوان چل رہا ہے. آج میں نے ایک مختلف آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو ہے ہی ہے کہ اے حبیب آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں. مگر یہ سورہ فرقان کی آیت ہے جس میں عباد الرحمن, رحمان کے بندوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ رحمان میں کون کون سی رحمان کے بندوں میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ بندے ہوتے ہیں, ہمارے بندے وہ ہوتے ہیں جو سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیا کرتے ہیں راتوں کو. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو اخلاق فقط یہ نہیں ہے کہ زبان کا تو بہت اچھا ہے مگر نماز کا تو چور ہے, اور روزہ رکھنے کا تو چور ہے, اور خمس کا تو چور ہے, مال امام کا تو چور ہے, اور جتنے واجبات ہیں, کفارے ہیں, دیگر اور بہت سارے اللہ نے واجبات کیے, اس میں تو انسان پورا نہیں ہے. ہاں اخلاق بہت اچھا ہے, مسجد میں نہیں آنا, عبادت نہیں کرنی, اللہ کو ایسا اخلاق والا پسند نہیں ہے کہ زبان کا تو بہت اچھا ہے مگر عبادت کے معاملے میں اللہ کے پاس. اچھا دونوں طرح کے لوگ ہیں, عبادت میں بہت لوگ اچھے ہوتے ہیں تو زبان کے برے ہوتے ہیں, زبان کے بہت اچھے ہوتے تو عبادت برے. اللہ کو دونوں طرح کے, قرآن کہہ رہا ہے دو وہ بندے وہ ہیں, اللہ کے بندے وہ ہیں جو سجدے میں بھی گزارتے ہیں, قیام میں بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے
کمال کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میسج بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اسی لیے جب نکاح کے لیے آپ کسی خاتون کو منتخب کرے تو رسول گرامی سے پوچھا گیا کہ جب خاتون کسی مرد کو منتخب کرے تو وہ کیا دیکھے اور مرد خاتون میں کیا دیکھے. دونوں کے لیے روایت ہو جائے گی تاکہ مستورات کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو. یعنی عبادت بعض وقت بھائی عبادت گزار ہے, نیک ہے, اچھا بندہ ہے, اخلاق کا اچھا ہے. کیا اخلاق کیا یعنی اخلاق کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو رسول سے پوچھا گیا کہ لڑکا اچھا ہو, اخلاق والا ہو تو کیا, اس سے کیا مراد ہے آپ سمجھائیے. رسول اکرامی نے فرمایا اخلاق والا وہ ہے جس کا آنا جانا مسجد میں ہے. کہ اگر تم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہو یہ دیکھو کہ وہ لڑکا کہ جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو اس کا مسجد میں آنا جانا ہے یا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ مسجد سے کیا تعلق ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کے وقت موجود ہوتا ہے یا نہیں, دوسرا یہ کہ مسجد ہے ایسی جگہ کہ جہاں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں. جب مختلف طرح کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اور مسلسل بات چیت کرتا ہے تو اس کے حافظے میں حافظہ تیز ہوگا, اس کے روابط زیادہ ہوں گے. رسول اللہ نے تشریح کی, اس کے روابط زیادہ ہوں گے, اس کی سمجھ زیادہ ہوگی. کب مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ ہے اصل اخلاق والا شخص. اور آگے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب خاتون کو منتخب کریں, عالمیہ ہماری سوسائٹی کا فقط یہاں کا نہیں ہر جگہ کا ہے, کہ جب خاتون کو منتخب کریں خاتون کیسی ہو؟ کہا اچھی خاتون, رسول فرما رہے کہا اچھی خاتون وہ ہے اخلاق والی ہو یعنی اچھی سیرت والی ہو اور مہر کم ہو. مہر کم ہو اور اچھی سیرت بھی ہو. اتنا مہر خواتین نے مقرر کر رکھا ہے اپنا, اتنا مہر یہاں کا تو کچھ سننے میں آیا لیکن اپنے جس جگہ سے میں ہوں میں وہاں کا بتا دوں. بھئی جائیداد چاہیے, اتنا چاہیے, اس قدر چاہیے, 5 تولے سونا بھی چاہیے, اتنی نقدی بھی چاہیے اور گھر بھی چاہیے اور گاڑی بھی چاہیے. یہ سب مہر ہے ہمارا. اور آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو کب لا کے دیا تھا؟ آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو یہ سب کب لا کے دیا تھا؟ بڑے سالوں بعد بڑی محنت کر کے. اور آج جوان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جوان یہ سب لا کے دے تو ہم اپنی شادی اپنی بیٹی دیں گے. آسان بنائیے نکاح کو, آسان, خواتین آسان بنائے. رسول فرما رہے مہر کم ہو اخلاق والی ہو. یہ بہترین عورت ہے, اس سے نکاح کر دینا چاہیے. بہت زیادہ مہر مانگ رہی ہے, یہ اخلاق والی نہیں ہے, یہ اچھی خاتون نہیں, اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. لہذا خواتین بھی سمجھے اس بات کو, جائیدادیں نہ مانگ لیں کہ جس میں لڑکے کی پوری عمر گزر جائے, بال سفید ہو جائے, بال جھڑ کے ختم ہو جائے, اس کے بعد جا کر کوئی رشتہ ہو سکے. آسان. اسی لیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں, خاص طور پہ بزرگ یہ کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, اپنی بیٹیوں کے معاملے میں, اپنے بیٹوں کے معاملے میں, کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ جوان غلط راہ اپناتے ہیں, خواتین لڑکیاں غلط راہ اپناتی ہیں, پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا چلا گیا, ہماری لڑکی چلی گئی, ہماری سوسائٹی میں بدنامی ہو رہی ہے. حضور یہ آپ کا کیا دھرا ہے. اگر آپ نے 50,000 مہر میں اپنی بیٹی دے دی ہوتی رسول اللہ کے قول کے مطابق اور مسجد میں نکاح کر دیا ہوتا اور کچھ تقسیم کر دیا ہوتا تو میرا نہیں خیال ہے کہ 50,000 60,000 70,000 سے زیادہ کے نکاح ہوتا اور اسی طرح سے رخصت کر دیا ہوتا. نہیں, ہمیں یہ بھی دکھانا ہے سوسائٹی میں کہ ہم نے اتنا دیا ہے اور 1000 بندوں کو کھانا بھی کھلانا. کیوں کھلانا ہے 1000 بندوں کو کھانا؟ بھائی اللہ نے نہیں دیا تو نہیں, اللہ نے دیا تو کھلائیے. ادھار لے رہے ہیں, سود پہ لے رہے ہیں, فلاں لے رہے ہیں, اپنے آپ کو قرضے میں ڈال رہے ہیں اور نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. پھر شکوہ یہ کہ مولانا صاحب کوئی حل بتائیں. مولانا صاحب حل نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ رسول نے جو حل بتایا تھا آپ نے عمل نہیں کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. یہ وہ ہے کہ جو سجدے میں بھی اور قیام میں بھی اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. سید سجاد ہر نعمت کے ملنے پر, جو میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد ہوتی تھی تو یہ پوچھتے تھے
کہ صحیح و سالم ہوا یا نہیں ہوا، اولاد یہ نہیں پوچھتے تھے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، صحیح سالم. اور جیسے ہی خبر ہوتی تھی کہ صحیح سالم اولاد ہوئی، سجدے میں، کوئی نعمت آئی سجدے میں، حتیٰ کوئی پریشانی آئی سجدے میں. سید سجدہ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سجدے میں چلے جاتے تھے. اے پروردگار تیرا شکر ہے کیونکہ تو نے مجھے پسند کیا کہ میرے گھر میں مصیبت آئے تو میں تجھ کو یاد کروں، نعمت آئے تو سجدے میں. آج جوان سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ وہ ہے کہ جو سجدہ کرے، قیام کرے اللہ کی راہ میں. سلمان آئے، آنے کے بعد کہنے لگے سیدہ سے، سیدہ میں ایک بری خبر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی فاطمہ سے کہنے لگے کہ ایک بری خبر پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے علی کو مسجد میں اکڑی ہوئی لاش اور میت کی طرح دیکھا ہے، مجھے خوف ہے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بی بی نے کہا کہ سلمان تم اپنے کام میں دھیان دو، علی کی روز خوف خدا سے یہی حالت ہوتی ہے، علی کی روز خوف خدا سے یہی حالت ہوتی ہے. حتیٰ کہ اصحاب یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اصحاب یہ کہتے ہیں، رسول گرامی کے اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ کے درمیان اور رسول اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے تھے اور ہم سے ایسے بہیو کرتے تھے، ایسے پیش آتے تھے جیسے جانتے نہیں تھے. ہم پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی، ابھی بات کر رہے تھے اچانک اٹھ کے چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ وقت نماز ہو گیا، میرے خدا نے مجھے پکارا ہے، اب تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کروں، اب تو خدا کے در پر حاضری دینی ہے. رسول اللہ فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. نمازوں کو انسان ضائع نہ کرے حضرت گرامی. اسی لیے جنگ صفین گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، ایک طرف حاکم شام لڑ رہا ہے، اس کی افواج، وہ تو نہیں لڑ رہا تھا، اس کی افواج لڑ رہی تھی، اس کی افواج لڑ رہی ہے، اس طرف علی والے لڑ رہے ہیں. دوپہر، عین دوپہر میں، بھری دوپہر میں علی بار بار جب تلوار چلا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار تلوار چلا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. کہا یا علی کیا بات ہے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف، جنگ کی طرف تھوڑی توجہ. امام نے کہا بس دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت ہو جائے. اب جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، علی نے تلوار نیام میں ڈال دی اور مصلی بچھا لیا. سب نے کہا یا علی ابھی تو جنگ اپنے عروج پر ہے، اس وقت نماز. کہا تو جنگ کس نے کر رہے ہیں، میں جنگ کس نے کر رہے ہیں. کہا دین کی سلامتی کے لیے. کہا اور میں کیا کر رہا ہوں، کہا میں کیا کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت ہی تو کر رہا ہوں. تو دین سلامت ہے تو نماز پڑھ رہا ہوں، دین کی سلامتی ملوز خاطر ہے نا تو نماز تو پڑھنی ہوگی. لہذا انسان، حتیٰ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. آخری وصیت چھٹے امام کی کیا تھی؟ امام کی، چھٹے امام کی وصیت تھی ہماری شفاعت اس کو پہنچے گی نہیں، نماز کو حقیر سمجھے گا. یہ نہیں فرمایا ہم شفاعت نہیں کریں گے، امام نے فرمایا ہم تو کریں گے، اس تک پہنچے گی نہیں، کیپیبلٹی نہیں ہوگی اس کے اندر. من استخف بالصلاۃ، نماز کو حقیر جانتا ہوگا، ابھی پڑھتا ہوں. مثال دیتا ہوں، میرے استاد دیا کرتے تھے، کہا آپ کے والد نے بچوں کے لیے مثال ہے، بچوں کو بہت مزہ آئے گا اس مثال سے، لیکن اس مثال سے سبق حاصل کرنا ہے. آپ کے والد نے دوپہر 1 بجے آپ کو آواز دی ہو برابر کے کمرے سے، مثال کے طور پہ عبداللہ نام ہے، کہا بیٹا عبداللہ ادھر آئیے. عبداللہ جو ہے وہ گیم میں لگا ہوا ہے، موبائل میں آج کل تو شارٹس دیکھ رہا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے. بیٹا عبداللہ ادھر آئیے. والد صاحب نے پھر بلایا، جی بابا جان آتا ہوں. عبداللہ ادھر آئیے 2-3 مرتبہ بلایا. بچہ جو ہے وہ یوٹیوب سے اس کو فرصت نہیں ہے، گیم سے اس کو فرصت نہیں ہے. ٹھیک 6:30 بجے عبداللہ دوڑتا بھاگتا گیا، جی بابا جان آپ نے بلایا تھا. ایسا زناٹے دار تھپڑ ماریں گے والد صاحب کہ اس وقت بلایا تھا، یہ 6:30 بجے بلایا تھا. 1 بجے آواز دی تھی کہ بیٹا عبداللہ ادھر آئیے، اور دوڑتے بھاگتے تو تم ایسے آ رہے ہو کہ جیسے ابھی بھی بلا ہے. یہ تو اللہ کی کریمی ہے.
کہ 6:30 بجے والی ظہر کو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. کوئی فرشتہ ہمیں زنان میں دار تھپڑ نہیں مار رہا, تماچا نہیں مار رہا کہ یہ اس وقت آنے کا ٹائم ہے جب مؤذن نے اذان دی تھی, حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر, آؤ خیر عمل کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. تو ہم نہیں گئے. ٹھیک جب دیکھا 10 منٹ باقی ہے نماز ختم ہونے میں, تو ظہر اثر اور مغرب عشاء ایک وضو سے ہو گئی. میری باتیں میرے اپنے لیے بھی ہے. یہ تو فرشتہ اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ اس مومن کو ذرا 2-4 لگاؤ تو یہ 1 بجے جو ہے وہ ذرا حاضر ہو جائے. یہ رحمت للعالمین کی رحمت کے سبب سے ہے, یہ حضور مکرم کی رحمت کے سبب سے ہے. لہذا نماز میں قیام اور قعود میں کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں پڑے رہتے ہیں. یہ ہیں وہ بندے, یہ ہے اخلاق. اخلاق اگر اچھے طریقے سے پیش آئے, نماز کی چوری, روزے کی چوری, زکوٰۃ کی چوری, خمس کی چوری, ہم بڑے متقی ہیں, ہم بڑے اخلاق والے ہیں. جی نہیں, آپ اخلاق والے نہیں ہیں, آپ کسی بزرگ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اللہ جو اکبر ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. ہاں, انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سب معصوم ہیں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, مگر عزیزان گرامی ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے. اہل بیت اطہار نے بار بار اس کی تعریف کی, ادب سکھایا کہ دیکھو یہ حتیٰ کہ جب علی کو تیر لگا, جنگ صفین میں بڑا مشہور واقعہ ہے, تیر کھینچنا چاہتے تو تکلیف ہو رہی ہے, مولا کی ایڑی میں تیر لگا تھا. سب نے کہا کہ اس وقت تیر نکالا جائے جب علی نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ علی ایسے عبادت کرتے ہیں کہ پھر علی کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی. اور جنگ صفین میں جو تیر لگا, علی کی ایڑی سے تیر کو کھینچ لیا گیا, اور نماز بھی تمام ہو گئی اور علی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ تیر کو کھینچ لیا گیا. ظاہر ہے کہ ایسی نماز تو صرف امام ہی پڑھ سکتا ہے, مگر کچھ تو لے کر آئیے اللہ کی بارگاہ میں, کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیے. جب آپ اور میں یہ سب لے کر آئیں گے, کچھ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے, تو عالم کیا ہوگا ایمان کا؟ کہ علی کا عالم کیا تھا ایمان کا؟ علی ایک مرتبہ درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے, ذوالفقار برابر میں رکھی ہوئی تھی. ایک کافر نے موقع دیکھا, توجہ کا تعلق اس واقعے پر, کہا کہ ایک کافر نے موقع دیکھا, کہا بڑا کمال کی بات ہے, علی ذوالفقار برابر میں رکھ کے سو رہے, تو اب تو ایسا حملہ کروں گا کہ علی ختم ہو جائیں گے, ذوالفقار بھی. جیسے ہی اس نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا تو تلوار کی آہٹ اور اس کی حرکت کی وجہ سے, آہٹ کی وجہ سے مولا کی آنکھ کھل گئی, لیکن تلوار سے فوراً لپک کے اٹھا لی. اب وہ کہنے لگا, یا علی تم کو اس تلوار سے کون بچائے گا؟ امام نے کہا, تو تجھے لگتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ میں تلوار تھوڑی بچاتی ہے, علی کو وہ ذات بچائے گی جس سے علی کو خلق کیا ہے. تو اسے کہا, تو اگر میں وار کروں تو اللہ بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ کہا اول تو یہ ذوالفقار ہے میری, تو ذوالفقار اپنے چلانے والے کو جانتی ہے, ذوالفقار اپنے چلانے والے کو جانتی ہے, تجھ سے چلے گی نہیں. یہ ذوالفقار عام تلوار نہیں ہے, تجھ سے چلے گی نہیں. اور بالفرض اگر تو نے چلانے کی کوشش بھی کی اور وار کرنے کی کوشش کی, تو مجھے اس تلوار پہ بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. جیسے ہی مولا کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, وہ بچائے گا جس نے اب تک بچا کے رکھا ہے. اب مولا کی زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا, ہاتھ اس کے درد سے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. امام نے تلوار اٹھائی اور نیام میں ڈال دی, کہا ماننا چاہوں تو مان سکتا ہوں, مگر تجھے بھی وہی ذات بچا رہی ہے. کہنے لگا, یا علی, اس قدر آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اور جس کے امام ہیں, میں اس پر کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. یہ بھروسہ, یہ طاقت آپ کو آ جاتی ہے جب آپ اپنی بلند ترین جگہ سجدے میں رکھتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رکھتے تھے. لہذا یہ
इन चीजों को खुदा क्या कह रहा है, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं। ये तो बात तो परवरदिगार अहले बैत अत्हार के बारे में कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुखातब तो सब कुछ, सब हम तमाम इंसानियत है। हुदल लिन्नास कुरान जो है इंसानियत के लिए हिदायत है। सजदे और क़याम में गुजार देते हैं, मगर बाज लोग, आखिरी बात, मगर बाज लोग इतने सजदे करने के बावजूद भी इतने खाइन होते, इतने खाइन होते, इतने दगाबाज होते, इतने धोखेबाज होते। इसके बारे में भी रसूलुल्लाह की हदीस है, कहा कि मेरी उम्मत के एक ग्रोह को अल्लाह जहन्नुम में झोंक देगा, फौरन डाल देगा। तो असहाब कर गए, असहाब कहने लगे या रसूलुल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे? इमाम रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज, वो नमाज तो बहुत दूर शब नमाज पढ़ते होंगे, नमाज तो बहुत दूर शब नमाज पढ़ते होंगे। तो कहा कि या रसूलुल्लाह रोजे नहीं रखते होंगे रमजान के? कहा रोजे तो बहुत दूर, वो रजब और शाबान के नफली रोजे भी रखा करते होंगे। कहा या रसूलुल्लाह फिर वो क्या करते होंगे, ज़कात नहीं देते होंगे? कहा ज़कात तो बहुत दूर, वो रोजाना की बुनियाद पर सदका भी निकाला करते होंगे। यानी सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, नफली रोजे भी रख रहे हैं, नफली नमाज भी पढ़ रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह कोई और बड़ा गुनाह क्या करते होंगे? वो इबादत में कौन सी कोताही करते हैं जिसकी वजह से जहन्नुम में? रसूल ने फरमाया एक बात है, उनमें एक बात होगी, नमाज उनकी पूरी बल्कि ज्यादा, रोजे उनके पूरे बल्कि ज्यादा, माली इबादतें पूरी बल्कि ज्यादा। का मगर जब गुनाह का मौका आता होगा लपक पड़ते होंगे। जैसे ही देखा झगड़ा हो रहा है, ऐसी मुंह से खलासत निकालना शुरू कर दी कि हम ये सोचने लगे कि ये नमाज पढ़ते हैं, ये रोजे रखते हैं। जैसे ही मौका आया तो किसी के घर से अस्लान निकले न निकले, उनके घर से पहले निकलेगा। जैसे ही कोई फसाद का मौका आया तो फसाद में सबसे पहले वो आगे है। बड़े मुत्तकी है, बड़े इबादत गुजार है, मगर सबसे ज्यादा फसाद में वही पहला है, जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। लिहाजा दोनों तरह से अखलाक चाहिए अल्लाह को। अखलाक का मतलब इबादत में भी पूरा हो, अखलाक का मतलब ये है कि बंदों के साथ भी अच्छा हो। ये नहीं है फकत कि बंदों के साथ तो बहुत अच्छा है, इबादत की चोरी की हुई है, इबादत में तो बहुत अच्छा है, बंदों के साथ बहुत बदतमीज है, लोग उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं। बात करें तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा जुमला बोल दे कि हमारी इज्जत जो है वो तार-तार हो जाए। तो ऐसे इबादत गुजार को अल्लाह पसंद नहीं करता। एक दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये अखलाक अहले बैत है जिसकी बुनियाद पर अहले बैत अत्हार की जात हमें समझ में आती है। जब वो अमल करते हैं, जब वो अमल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये किरदार अहले बैत का किरदार है और ये उनके मानने वाले का किरदार है। इसीलिए अहले बैत ने फरमाया और खास मौला कायनात ने फरमाया कि जब एक छठे इमाम के दौर का भी वाक़या है और एक मौला अली के दौर का की भी कभी एक वाक़या है, तो दोनों वाक़यात को मैं मुख्तसर पेश कर देता हूँ। मौला अली ने तो एक बात यूं फरमाई कि हमारा मोमिन 1000 की बस्ती में भी तन्हा पहचाना जाता है। 1000 की बस्ती हो ना तो हमारा मोमिन तन्हा पहचाना जाता है कि ये हमारा मोमिन है। और छठे इमाम के दौर में इको को नहीं छोड़े, तो छठे इमाम के दौर में एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा बस ये तवज्जो करनी, आखिरी बात है, इंशाअल्लाह मंजिल मसाद पर आऊंगा। आने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, हम फला इलाके में मोमिन है, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी नुसरत करना चाहते हैं, मंसूर दवानगी के खिलाफ हम खड़े क्यों नहीं होते? मंसूर दवानगी उस वक्त बादशाह था, का मंसूर दवानगी के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? आप बयान करें, हम साथ देंगे। आज हम भी कह रहे ना अल्लाह जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। उस वक्त वो कह रहे थे। इमाम ने कहा कितने अफराद हो जिस बस्ती में से तुम आए हो? कहा हम चंद मोमिनीन है, ज्यादा नहीं है। और जो याद पड़ता है 200 अफराद, उसने कहा कि अब 200 अफराद है। इमाम ने कहा कि अच्छा, उस बस्ती में
दो बातें इमाम ने पूछी। का उस बस्ती में बड़ा आबिद, बड़ा इबादत गुजार तुम में है या उनमें है? तुम में है या उनमें है? उसने कहा हम भी इबादत तो करते हैं, मगर बड़ा आबिद अगर बात करें ना तो वो तो उनमें है, बड़ा आबिद है उनमें। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने कहा अच्छा एक बात मुझे और बताओ, कि तुम लोगों के आपस में ताल्लुकात कैसे? अच्छा कयाम करना है ना इमाम के साथ, इमाम का साथ देना है जंग में, का तुम लोग के आपस में ताल्लुक? मौला बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम लोग यकजान दो कालिब एक साथ है हम लोग। इमाम ने कहा ऐसे हैं ताल्लुकात कि एक दूसरे की जेब से कुछ रकम निकाले और दूसरा कुछ भी ना करे। एक मोमिन दूसरे मोमिन की जेब से कोई रकम निकाले और दूसरा मोमिन कुछ भी ना बोले, जरूरत के तहत निकाली है उसने। अरे मौला ये तो नहीं है, अच्छे ताल्लुकात तो हैं, मगर माल अगर कोई निकाले तो हम पूछते तो जरूर है कि भाई ये क्या जेब में हाथ डाल रहे हो। इमाम ने दोनों बातों का क्या, एक आबिद नहीं है, एक मोमिन के अच्छे ताल्लुकात ऐसे नहीं है जैसे इमाम चाह रहे हैं। इमाम ने फरमाया फहुम बिदिमाइहिम अबखल, जो इबादत पे बुखल करता है और जो मोमिन को मोमिन के साथ मोमिन को माल देने में बुखल करता है, कंजूसी करता है, वो खून देने में ज्यादा कंजूस होगा। खून क्या दोगे, तुम माल नहीं दे सकते, क्या जान देगा वारिस ज़हरा के हाथ पर, क्या जान देगा वारिस ज़हरा के हाथ पर, तू खुम्स तो निकाल जरा अपने माल का। हम अपने माल से कुछ निकालने को सैयद शुहदा की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में कुछ निकालने को तैयार नहीं है। और बात यह है कि हम सैयद शुहदा की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में अपनी जान देंगे, माल निकालने को तैयार नहीं। इमाम फरमा रहे जो माल नहीं दे रहा वो जान क्या देगा? पहले माल तो निकालो अल्लाह की बारगाह में, कुछ इबादत तो पेश करो। रज़ा निगरानी अहले बैत ने हर तरीके से ये बताया कि किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से मोमिन बनता है, और उसका अखलाक किस कमाल पर हो तो अखलाक कहलाता है। फकत जुबान का अच्छा होना काफी नहीं है, आमाल किरदार बतदरीज उसके बेहतर होने चाहिए। लिहाजा जब अहले बैत अत्हार पर कोई करबला में, खास करबला में जौन आए थे गुलाम हबशी, इस वक्त भी इमाम हुसैन ने अपने अखलाक का मुजाहरा किया। गुलाम से कहा गुलाम, उसने कहा मौला मैं जान कुर्बान करना चाहता हूँ सुबह आशूर, बल्कि असर आशूर। जौन ने कहा कि मैं आप पर जान कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा तुम तो हमारे गुलाम हो, तो गुलामों को हम इस वक्त के लिए नहीं रखते, जाओ मैंने तुमको आजाद किया। उसने कहा मौला इस वक्त आजाद करने, इस वक्त सबसे ज्यादा आपको मेरी जरूरत है, इस वक्त आजाद कर दे। मौला मैं आजाद नहीं, मैं जान देने को तैयार हूं। सईद इब्न अब्दुल्ला आया, आज सईद के मसाइल पढ़ ले। सईद इब्न अब्दुल्ला 110 साल के सहाबी, हाथों में लाशा है, आप कांपते हैं, तलवार का वजन, तलवार का बोझ उठाया नहीं जाता, घोड़े पे अपने आप को संभाल नहीं पाते। सईद कहने लगे मौला जान कुर्बान करना चाहिए। इमाम ने कहा सईद आपसे तलवार का वजन नहीं उठता, आप अपने आप को घोड़े पे संभाल नहीं पाते, आप 110 साल के हैं, आप पे जंग साबित है, जंग आप पे माफ है, मैं अपनी बैत उठा रहा हूं, जन्नत में वही मकाम दूंगा जो बाकी शोहदा को मिलेगा। इतनी अच्छी डील और इतना अच्छा तोहफा इमाम की तरफ से मिल रहा हो तो कोई भी शख्स चला जाएगा कि बैत भी उठा रहा हूं, मकाम भी दे रहा हूं। सईद का नहीं मौला, इस खातिर नहीं जान दे रहा कि जन्नत में मकाम चाहिए,
آپ کا حق ہے کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ امام نے کہا تو سعید کیا کرو گے؟ جب کیسے کرو گے؟ جسم میں طاقت نہیں، جسم تمہارا ناتواں۔ امام نے سے کہنے لگے سعید میں نے اپنا کام ڈھونڈ لیا، اور عزیزو یہی وہ جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا کام خود ڈھونڈیں حسین کی بارگاہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، خود ڈھونڈیں اپنا کام کہ میرا کام حسین کے لیے یہ ہے۔ کہ مولا میں نے اپنا کام ڈھونڈ لیا۔ کہ سعید کیا کرو؟ کہ مولا اب آپ ظہر کی جماعت کروائیں گے نا، آپ پر تیر برسائے جائیں گے، اس لیے کہ آپ آگے ہوں گے، پیچھے جماعت ہوگی اصحاب کی، آپ پر تیر برسائے جائیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ تیر لیتا جائے اور آپ کا دفاع کرتا جائے۔ امام نے کہا سعید اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جماعت شروع ہوئی، امام حسین نے اقتدا کروانا شروع کی، سعید آگے کھڑے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، امام کی حفاظت کر رہے، ایک ایک تیر لیتے جاتے ہیں، کبھی دائیں جھک کر، کبھی بائیں جھک کر، کبھی دائیں جھک کر، 16 تیر اپنے جسم پہ کھائے اور کہتے جاتے تھے پالنے والے مجھے اتنی مہلت ضرور دینا کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے، اتنی مہلت مجھے دے دینا کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ بس ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو۔ زمین کربلا پر ڈھیر ہو گئے، گر گئے زمین پر، 16 تیر جس کے سینے پر لگے ہوئے ہوں اس کی حالت کیا ہوگی؟ امام نے سعید ابن عبداللہ کا سر گود میں رکھا، اللہ نے سعید کی قسمت حسین ابن علی کی گود نصیب ہوئی، سعید کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایک جملہ کہا سعید انت امامی فی الجنہ، سعید آپ میرے آگے کھڑے ہوئے تھے نا، قیامت میں بھی جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے نا سعید آپ آگے آگے ہوں گے، حسین پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سعید نے جب یہ سنا نا تو کہا مولا تو پھر میرے جسم سے میرے مرنے کے بعد تیر کھینچ کے مت نکالیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی ماں کو قیامت میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے کے لیے میں نے 16 تیر کھائے ہیں۔ بس سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا مجھے محسوس ہوتا ہے میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ کہا ہاں سعید میرے جد رسول خدا جنت سے تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ سعید کی آنکھیں اب بند ہو رہی ہیں، کہنے لگے دائیں اور بائیں بھی کوئی بیٹھا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ کہا ہاں ایک طرف تو میرے بابا دائیں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف میرے بھیا بائیں بیٹھے ہیں، اس لیے تمہیں ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے۔ سعید کی بس آخری جان لبے بام ہے، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں کہ مولا ایسا محسوس ہوتا ہے پائنتی کی جانب سے کوئی برقع پوش بیوی آ رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں چل رہی ہے۔ کہ سعید اپنے پاؤں کو ذرا سمیٹ لے، میری ماں جنت سے تجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبا ينقلبون